نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، دشمن نے ہمارے مکتب کی روح کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے کبھی وہ لشکر کشی کرتا ہے، کبھی خودکش حملے کرتا ہے، کبھی بم پھاڑتا ہے، کبھی ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے، کبھی بسوں کو اڑاتا ہے، کبھی بے گناہوں کو، نہتے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیتا ہے، کبھی نماز میں کھڑے لوگوں کو اڑا دیتا ہے، کبھی عزاداروں کو بم حملے کا شکار کر دیتا ہے، یہ سمجھ کر کہ ان بم حملوں سے موت آنے کے نتیجے میں یہ قوم ڈر جائے گی اور جا کر گھروں میں بیٹھ جائے گی۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ ہماری طاقت کا راز ہے ہی یہی موت، ہماری طاقت کا راز کربلا ہے۔ کربلا زندگی کا مکتب نہیں ہے، شہادت کا مکتب ہے، اور وہ جو شہادت کا مطلب ہے، مکتب ہے، وہی شہادت کا مکتب دنیاوی اور اخروی حیات کی بنیاد ہے۔ جب آپ شہادت دیتے ہیں تو قومیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ جب ایک شہید کا قطرے خون گرتا ہے تو وہ قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اور اس قطرے کو صحیح وارث مل جاتے ہیں تو پھر وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، سمندر بنتا ہے اور معاشروں کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ جو شہید کے رگوں سے خون بہتا ہے، وہ خون سبات میں جی بر محمد و آل محمد۔ وہ جو خون شہید کے بدن سے گرتا ہے، وہ خون انسانی معاشروں کی رگوں میں دوڑتا ہے اور چلتے پھرتے لاشوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ خون انسانی معاشروں کو روشنی عطا کرتا ہے اور ظلمتوں سے نکالتا ہے۔ اس لیے شہید استاد آیت اللہ مطہری نے یہ فرمایا تھا کہ شہداء محفل بشریت کی وہ شمعیں ہیں جن کے گرد پروانے طواف کرتے ہیں، یہ خود جلتے ہیں اور معاشرے کو روشنی دیتے ہیں، یہ خود جلتے ہیں اور پگھلتے ہیں اور ظلمتوں سے، تاریکیوں سے انسانی معاشروں کو نکالتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جینے کا رستہ یہ رستہ ہے۔ شہادت وہ مکتب ہے، شہادت وہ مقام ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ فوق کل برن برن، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر بھلائی اور اچھائی کے اوپر اس سے بہتر ایک اور نیکی ہے۔ آپ نیکیوں کی لسٹ بنا لیں، ہر نیکی سے ایک اور بافضیلت تر نیکی موجود ہے۔ فرمایا کل فوق کل برن برن، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان، یہاں تک کہ مرد اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے، لیس فوقہ برن، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نیکی نہیں آئے۔ لہذا اس نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا کہ جب ایک شہید کے بدن کا خون زمین پر گرتا ہے تو جیسے ہی اس کا خون گرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پہلا قطرہ خون جب شہید کے بدن سے گرتا ہے، کیا صرف اس کے اپنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں آیات شہادت کی تشریح اور تفسیر میں صاحب مجموع البیان مرحوم تبرسی نے ایک حدیث نقل کی ہے نبی کریم سے۔ فرماتے ہیں
کہ ایک شہید جب بہشت کے دروازے پر پہنچتا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ شہید پرور قوم کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب ایک شہید بہشت کے دروازے پر پہنچتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے شہید تمہیں ہنی ان لک الجنہ، جنت تمہیں مبارک ہو، آ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ شہید رک جاتا ہے، رک کے کہتا ہے کہ نہیں، میں اکیلے داخل نہیں ہوں گا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ بار الہ یہ شہید یہ کہتا ہے کہ اکیلے داخل نہیں ہوگا۔ اوپر سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے اس شہید کو جس نے اپنی تمام ہستی میرے دین اور میرے اولیاء کے دین پر قربان کر دیا ہے، اس کو اجازت دے دو کہ یہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر بہشت میں داخل ہو جائے۔ اور نتیجہ یہ کہ وہ شہید اپنے ساتھ عزیز، اقارب، قبیلہ، شہر، رشتہ دار، دوست، جاننے والے، ان میں 70,000 لوگوں کو ساتھ لے کر بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جس مکتب نے شہادت کا یہ مقام بیان کیا ہے، اس مکتب کے ماننے والوں کو موت سے ڈرایا جائے۔ مذاق نہیں ہے یہ، ہم موت سے ڈریں۔ کون سی موت؟ ہاں، ایکسیڈنٹل موت سے ضرور ڈریں، بیماری کی موت سے ضرور ڈریں، اپنے پیٹ کی راہ میں مرنے سے ضرور ڈریں، کسی بھی اس طرح کی موت سے، حادثاتی موت سے ضرور ڈریں، لیکن وہ موت جو اللہ کی راہ میں آتی ہو، اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر انعام خداوندی کوئی نہیں ہے۔ اسی ہم برملا بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تردد کے اپنے موقف کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی، پاکستان کے اندر اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر اس ملک کو بچانا ہے، تو پھر قاتلوں کو، دہشت گردوں کو، ملک دشمن عناصر کو تم کٹہرے میں کھڑے کر دو، مذاکرات نہ کرو، اس لیے کہ وہ پاکستان کے قاتل ہیں، 18 کروڑ عوام کے قاتل ہیں، ہمارے 60,000 سے زیادہ شہداء کے قاتل ہیں، جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنڈے پر کام کرنے والے خود فروش ملاؤں کے زیر اثر ہیں۔ ایسے لوگوں سے پاکستان کو مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین ہے، اور پاک لوگوں کی سرزمین کو ناپاک نہیں ہونا چاہیے، اب اگر سعودی آل یہود کے ایجنٹ آ کر پاکستان کے اندر پاکستان کو، نواز شریف کی حکومت کو 1.5 ارب روپے دے کر پاکستان کی حمیت، پاکستان کی غیرت، پاکستان کے وقار، پاکستان کی سربلندی اور پاکستان کی آزادی کو خریدنا چاہتے ہیں، تو حکمرانوں اتنے سستے نہ بکو۔ ہم کہتے ہیں 18 کروڑ عوام کے دلوں کی ترجمانی کرو۔ آج دنیا کے اندر آزادی کی لہر پیدا ہو چکی ہے، آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ جو مکتب انسانوں کو ظلم کے چنگل سے نجات دلا سکتا ہے، وہ محمد عربی کا مکتب ہے۔ جو مکتب گمراہ انسانیت کو شخصیت اور ہویت کے کھوکھلے پن سے نکال کر انہیں شناخت دے سکتا ہے، وہ اسلام ہے، مکتب محمد و آل محمد ہے۔ دنیا اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے، اس لیے اس پوری دنیا میں اسلام سب سے تیزی سے، سب سے زیادہ تیز رفتار انداز سے پھیلنے والا دین بن چکا ہے،
سب سے زیادہ تیز. اس کو اس کا راستہ روکنا ہے, اسلام کو پھیلنے سے روکنا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے القاعدہ بناؤ, اس کے لیے طالبان بناؤ, اس کے لیے وہ لشکر بناؤ جن میں حیوانیت ہو, جن میں درندگی ہو, جن میں ہر طرح کی وحشت و بربریت جو تاریخ میں مثال نہ ملتی ہو, ان سے انجام دلوا دو, تاکہ پتا چلے کہ وہ جو اسلام تم اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے تھے وہ نہیں ہے, یہ ہے. اسلام کے چہرے کے طور پر ان کو پیش کر دو. نتیجتاً دنیا کو اسلام سے محروم کر دو اور ان دہشت گردوں کو اسلام کا پیامبر بنا دو. امریکہ یہی کر رہا ہے اور آل سعود ان کے کام آ رہے ہیں. اور اس وقت سیریا کے اندر, یمن کے اندر, بحرین کے اندر, لبنان کے اندر, اور کی جگہ نظر رکھیے گا, پڑھیے گا, سنیے گا, تبصرے سنیں, عالمی میڈیا کو دیکھیں, مختلف ممالک کے میڈیا کو دیکھیں, اہل فکر اور اہل دانش کو سنیں. آپ محسوس کریں گے کہ وہ لابی جنہوں نے اسلام کا چہرہ ہمارے قبائلی علاقوں سے لے کر سیریا تک اور لبنان کے بارڈر سے لے کر بحرین تک, عراق تک بدنام کیا ہوا تھا, مسخ کیا ہوا تھا, ان کی موت آ چکی ہے. اس وقت روز سیریا کا ہر شہر ان شدت پسندوں کی قبرستان بنتا جا رہا ہے. ہر روز یہ اپنی بھیانک موت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے, ترکی نکل چکا ہے اس جنگ سے, قطر نے مخالفت کا اعلان کر دیا ہے اور وہ سعودیہ کے مقابلے میں کھڑا ہے. آپ کا کویت مقابلے میں کھڑا ہے, مخالفت اس نے کر دی ہے. اب یہ جو نجدی ٹولہ ہے یہ تنہا رہ گیا ہے. اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کو کرائے کے فوجی چاہیے, ان کو کرائے کے ٹٹو چاہیے. لہذا وہ پاکستان آتے ہیں, یہ پیسے لے لو ہمیں کچھ دہشت گرد دے دو, یہ پیسے لے لو ہمیں کچھ سابق فوجی دے دو, یہ پیسے لے لو ہمارے 60,000 دہشت گردوں کو ٹریننگ دے دینا. پاکستان بکاؤ مال بن گیا ہے, پاکستان بازار حسن بن گیا ہے کہ جو آئے اپنی نجس خواہشات پوری کرے اور پاکستان استعمال ہوتا رہے. نہیں, پاکستان نجسستان نہیں ہے, پاکستان ہے. 18 کروڑ عوام پاکستان کے اندر ایک باوقار زندگی جینا چاہتے ہیں. ان 18 کروڑ عوام سے عزت نفس کی زندگی نہ چھینو اور اپنے آپ کو ہر قیمت پر فروخت کے لیے بازار حسن میں پیش نہ کرو. ہم یہ کہتے ہیں واضح طور پر, اور یہ بات ہم صرف آپ کی محفل میں نہیں کہتے ہیں بلکہ ہر جگہ, ہر میدان میں, ہر سٹیج پہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان ہمیں عزیز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کو, اس ملک کو شیعہ اور سنی نے مل کے بنایا تھا, اسی طرح سے اس کی حفاظت کے لیے بھی شیعہ اور سنی مل کر میدان میں اترے اور اس گروہ کو جنہوں نے پاکستان بنتے وقت بھی مخالفت کی تھی, آج بھی پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہے, انہیں بے نقاب کر دو, شیعہ سنی یونٹی کا ثبوت دو, متحد ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ.